عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے، والذی قسم ہے اللہ کی، نفسی میری جان بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، لا نہیں، یومنو عبدن ایمان رکھتا کوئی بندہ، حتیٰ یہاں تک، یحبو کہ وہ پسند کرے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحبو جو پسند کرتا ہے، لنفسہ اپنے لیے۔ با محاورہ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھائی چارہ کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور بتایا ہے کہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسی رشتہ اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور وہ اسلام کی بنیاد پر بھائی چارہ ان میں قائم کر دیا تھا۔ تو اسلام جو ہے وہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں آپس میں خلوص اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ تو ارشاد ربانی ہے کہ انما المؤمنون اخوتاً، کہ بے شک مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث ہے کہ المسلم آخو المسلم، کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بھائی چارے کو بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے پہلے آپ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، کہ اور مسلمان پر بہت سے حقوق رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ حقوق ہم ادا کرتے رہیں تو ہمارا بھائی چارہ قائم رہتا ہے۔ اور وہ یہ ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو جب ملے تو سلام کرے، اور اسی طرح سے جب ایک دعوت دے تو دوسرا اس کو قبول کرے، اور جب ایک چھینک مارے تو دوسرا یرحمک اللہ کہے، اور جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ تو اسی طرح سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے کرے۔ اور اسی طرح سے جو بری باتیں انسان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ کوئی نہ کرے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی کسی کے ساتھ نہ کریں، اور جو بھلائیاں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں، وہ بھلائیاں ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی سر انجام دینی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے، اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر اس کا جسم کی مانند ہے، اگر اس کے جسم کا ایک عضو جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم جو ہے بیماری بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو محسوس کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے یا ایک مسلمان ملک جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو باقی اس درد اور تکلیف کو محسوس نہ کریں۔ اگر اس کو اس طرح اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے جس طرح وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر اس طرح سے محسوس کریں گے تو ہماری وحدت بھی قائم رہے گی، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو وہ ہماری وحدت قائم نہیں رہے گی، وہ ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور پھر دوسری قومیں جو ہیں ہمارے اوپر غالب آ جائیں گی۔ تو یہ بے حسی کا رویہ جو ہے وہ مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے، اسے مکمل طور پر ایک دوسرے کی جو ہے دکھ تکلیف میں ساتھ دینا چاہیے، اور اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ آہستہ آہستہ کر کے ویسی ہی تکلیف میں جو ہے وہ خود بھی جو ہے مبتلا ہو جائے گا، اور جو ظالم اقوام ہیں ان پر غالب آ جائے گی۔ تو یہ کمزوری مسلمانوں کی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ ہم دوسروں کی، ایک ملک جو ہے کسی تکلیف میں ہے تو ہم اس تکلیف کو محسوس نہ کریں۔
تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، جس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں، جس جس حیثیت میں ہے مکمل ان کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو بے حسی ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے تو یہ پورے امت مسلمہ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پھر حدیث نمبر 20 ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یقول، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یقول وہ کہتے ہیں، کالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترل مومنین، تو دیکھے گا مومنین کو، فی تراحمیہم، ان کی باہم رحم دلی میں، و تودیہم، اور آپس کی محبت میں، و تعاطفیہم، اور آپس کی شفقت میں، کمثل الجسد، جسم کی مانند، اذا اشتکا، جب بیمار ہوا اس پر کوئی حصہ، تداعی لہ، تو پکارتا ہے اس کے لیے، سائر جسد ہی، اس کا پورا جسم، بالسہر، بے خوابی کے ساتھ، والحما، اور بخار کے ساتھ۔ تو یہاں بھی وہی مطلب جو پچھلی حدیث میں جو ہے بتایا گیا ہے، پہلے تو ایک دفعہ محاورہ ترجمہ دیکھ دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم دلی کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے اور آپس میں شفقت کرنے والے دیکھو گے کہ جیسے جسم جب بیمار ہو تو اس کے ایک حصہ میں کوئی بیماری آتی ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم بے خوابی اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ جو ہے تمام مسلم امہ کے ساتھ جو ہے وہ جسم والا ہونا چاہیے، کہ جیسے جسم کے ایک اس میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے اس میں سکون نہیں ہوتا، وہ بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایسا ہی احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تکلیف میں اور اسی طرح سے تکلیف محسوس کریں جس طرح سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرتے تو دشمن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے تمام مسلم اقوام پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اس طرح سے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ عذاب سے دوچار ہو جائے گی، دشمنوں کے نرغے میں آ جائے گی، دشمن ان پر غالب آ جائیں گے۔ اور یہ بے حسی کا رویہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم جو ہیں اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر دین پر عمل پیرا ہیں تو ہمیں ہر لمحہ جو ہے آپس میں محبت اور کو قائم رکھنا چاہیے، اور وہ تمام کام جو ہیں ہمیں اسی طرح سے کرنا چاہیے جس سے ہماری آپس میں محبت بڑھے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے ہمارا آپس میں جو ہے وہ رخنہ پیدا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اسی طرح مسلمان آپس میں جڑے رہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ اور زبان سے نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ تعاون کو فروغ دیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ تو یہ آپ کے لیے اگر جو ہے سمجھتے ہیں فائدہ مند ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونا بلکہ فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جو خطبۃ الحجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو موجود ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، تو یہ بلغوا انی کہ جو کچھ مجھ سے ایک بات بھی سنی ہے اس کو آگے پہنچا دے۔ تو جو آگے پہنچانا ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سے زیادہ اچھے عمل کرنے والے ہوں، تو لہٰذا خود بھی اس کو سبسکرائب کر دیا کریں اور اسے آگے شیئر بھی کر دیجیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 21، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار یا جان لو، کلکم تم میں سے ہر ایک، رائن نگران ہے، و کلکم اور تم میں سے ہر ایک، مسئول جواب دہ ہے، عن رعیتہ اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی عوام کے بارے میں، اپنی رعایا کے بارے میں۔ فل امیر پس امیر، الذی وہ جو، علی الناس جو لوگوں پر، نگران ہے، رائن نگران ہے، علیہم ان پر، ہو و مسئول وہ جواب دہ ہے، عنہم ان کے بارے میں، اور رجل اور آدمی، رائن علی اہل بیتہ اپنے گھر والوں پر، حاکم ہے، وہو مسئول اور وہ جواب دہ ہے، عنہم ان کے بارے میں، والمرأۃ اور عورت، رائیۃ نگران ہے، علی بیت بالیہا علی پر بیت گھر بالیہا اپنے شوہر کے، وولدہ اور اپنی اولاد کے، وہی اور وہ، مسئولۃ جواب دہ ہے، عنہم ان کے بارے میں، والعبد اور غلام، رائن نگران ہے، علی مال سیدہ اپنے آقا کے مال کے بارے میں، وہو مسئول اور وہ جواب دہ ہے، عنہ اس کے بارے میں، فکلکم پس تم میں سے ہر ایک، رائن نگران ہے، وکلکم اور ہر ایک، مسئول جواب دہ ہے، عن سے رعیتہ اپنی رعیت کے بارے میں یا اپنی عوام کے بارے میں۔ تو وہ محاورہ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پس امیر جو لوگوں پر نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں جواب لیا جائے گا، اور آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خامد کے گھر کی نگران ہے، اور اس کی اولاد پر، اور وہ ان کی بارے میں جواب دہ ہے، اور کسی آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اور اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ جان لو تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو عربی زبان میں رائی جو ہے وہ ہوتا ہے، چرواہے کو کہا جاتا ہے، جو بھیڑ اور بکریوں کے ریوڑ کو چراتا ہے اور اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اور وہ ان کے بارے میں نگران ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے بارے میں، ان کی بیماری کے بارے میں، اور انہیں چرانے اور گم ہونے کے صورت میں وہ ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی وہ پابند ہوتا ہے کہ کوئی جانور بھوکا یا پیاسا نہ رہے، ورنہ اس سے باس پرس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا تو آپ نے اپنے متحد لوگوں پر جو ہے ان کو، انسانوں کو رائی کا درجہ دے کر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہیں محافظ اور منتظم بنا دیا۔ اس حدیث میں انسان کی 4 حیثیتوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اس میں 4 حیثیتیں، سب سے پہلے بادشاہ جو ہے یا حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اور ان کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہے، اندرونی اور بیرونی حملوں کے بارے میں ان کی حفاظت کا وہ پابند ہے، اور اسے ان کے بارے میں ایسے منصوبے بنانے چاہیے جو رعایا کی خوشحالی کے باعث ہوں، اور بیت المال جو ہے اس کے پاس امانت ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ ذمہ دار ہے
کہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اسباب جو ہے وہ فراہم کرے اور عدل و انصاف پر مبنی نظام جو ہے وہ قائم کرے، اور قیامت کے دن جو عادل حکمران ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اسی طرح سے مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے، اسے قوام بنایا گیا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اس لیے کہ وہ حکمران یا اس کی قوام کی حیثیت ہے، لہٰذا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں جو ہے وہ جواب دہ ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا اور ان کی کفالت کرنا، ان کے اخراجات اٹھانا اور جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ مرد کی ایک حیثیت جو ہے وہ شوہر کی ہے اور دوسری حیثیت جو ہے وہ باپ کی ہے، تو لہٰذا بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس کے نان و نفقہ کا بھی وہ ذمہ دار ہے، اور اسی طرح سے اولاد کے نان و نفقہ کا بھی ذمہ دار ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس سلسلے میں ان کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے خوش اسلوبی کے ساتھ، اور اس میں بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان جو ہے وہ فرق نہ کرے بلکہ دونوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کرے۔ تو اگر وہ ان کی نگہبانی میں ان کی ضروریات زندگی میں کسی طرح کی کمی رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہترین جو ہے اس کے ذمے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین جو بہترین تحفہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ تو وہ تعلیم و تربیت اچھی کی وجہ سے ہی والدین کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، اور ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا پورا وقت جو ہے اس پر لگاتے ہیں، تو ان کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پہچانے اور لوگوں کے حقوق کو بھی پہچانے اور اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ تو لہٰذا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مال کے بارے میں بھی جواب دہ ہے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بھی جواب دہ ہے۔ تو اس طرح مرد کی بھی ذمہ داری بتا دی گئی، وہ قوام ہے جیسے کو اہلیکم انفسکم نارن، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کر کے، کہ خود بھی اسلام پر عمل پیرا ہوں اور اپنے بچوں کی بھی اس طریقے سے تربیت کریں تاکہ آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں اور دنیا کے وبال سے بھی بچ سکیں۔ اور اگلی حیثیت جو ہے وہ ملازم کی یا غلام کی ہے، تو جو ملازم کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ جس کام کا ذمہ اس نے لیا ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دے، اس میں خیانت نہ کرے، اور یہ نہ ہو کہ مزدوری تو اپنی پوری لے لیکن کام جو ہے وہ اس میں کام چوری کرے۔ تو اس کے لیے وہ جواب دہ ہے، اسے اپنے فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان جو ہے یہاں بتایا ہے اس حدیث میں کہ ہر انسان جو ہے اپنی اپنی حیثیت میں وہ کسی نہ کسی کے اوپر وہ نگہبان ہے، اور اگر وہ نگہبان ہے تو اس پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اور اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ تو لہٰذا اسے اپنی حیثیت کو بھی پہچاننا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے اور میری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اگر وہ ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال جو ہے وہ پوچھے گا اور اسے اس کے بارے میں جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 22، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک مثلی میری مثال و مثل الانبیاء اور انبیاء کی پہلے انبیاء کی مثال من قبلی میرے سے پہلے
کماسلی راجلن ایک شخص کی سی ہے، بنا بیتن جس نے بنایا گھر، فاحسنہ پس اسے عمدہ بنایا، واجملہ اور اسے خوبصورت بنایا، الا مگر موضع مگر جگہ، لبناتن ایک اینٹ کی، من زاویتن کونے سے، یعنی ایک کونے سے اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجعل الناس پس شروع کیا لوگوں نے، یطوفون طواف کرنا یعنی چکر لگانا، بہی اس کے گرد، و یعجبون اور وہ تعجب کرنے لگے، لہو اس پر، و یقولون اور وہ کہتے ہیں، ہلا کیوں، وضعت رکھی گئی، ہاذہ اللبنات یہ جگہ اینٹ کی، وانا اور میں، ختم النبیین میں نبیوں آخری نبی ہوں، یعنی ختم النبیین ہوں۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ با محاورہ پہلے کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، اس کو خوب راستہ پیراستہ کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس گھر میں پھرتے ہیں اور اس کی خوبصورت تعمیر پر حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ فرمایا یہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ واضح کی گئی ہے۔ ختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانے کے، یعنی بند کرنے کے۔ جب کوئی کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور اس سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم کسی چیز پہ مہر لگا دیتے ہیں تو نہ کوئی چیز جو ہے اس کے اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی باہر آ سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے میں، انہوں نے اس دور کے مطابق تمام تعلیمات دے دیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا قیامت تک کے لیے۔ اور آپ کے سروں پر نبوت کا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا، اور آپ کو آخری نبی جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، آپ جو ہیں آخری نبی ہیں۔ اس لیے قرآن جو ہے آپ پر جو اتارا اس میں قیامت تک ساری تعلیمات دے دی گئی ہیں، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی گئی کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہو، لہٰذا اس کو اسلام کو مکمل کر دیا۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و ختم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو آخری نبی ہیں تو وہ عمارت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اس سے پہلے جیسے انبیاء آتے گئے تو وہ عمارت میں ایک ایک اینٹ لگتی گئی، تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تو چھوڑ دی گئی، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی عمارت کی، جس کی وہ آخری اینٹ لگنے سے نبوت کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اس میں کوئی اینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا قیامت تک، اس کے بعد صرف قیامت ہی آنی ہے۔ آپ اور قیامت کے درمیان جو ہے 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی، جتنا فاصلہ ہے اتنا آپ اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قیامت آنی ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ ہی رسول ہیں جن کو ہدایت اور دین، سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور اسی طرح سے
فرمایا کہ ما ارسلنک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں یعنی سب کا لفظ استعمال کیا ہے، پورے انسانوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آنا ختم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد